سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 میں ان الفاظ کو دیکھ لیجئے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیے میم کے ساتھ الف ہے۔ آج ہم نے ان الفاظ میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ الف پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا، اگر پڑھا جائے گا تو کیسے پڑھا جائے گا، اور اگر نہیں پڑھا جائے گا تو کیوں نہیں پڑھا جائے گا، اس وجہ کو بھی معلوم کریں گے۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، یہاں پر دیکھیے فا کے ساتھ الف کے اوپر زبر ہے، اس الف کو بھی ہم پڑھ رہے ہیں، یہ حمزۃ الوصل بن گیا ہے کیونکہ اس کے اوپر حرکت آ گئی ہے۔ اس کو ہم پڑھیں گے فا آ، ہم نے اس کو فا کر کے کھینچ کر نہیں پڑھنا۔ میم کے ساتھ دیکھیں میم الف زبر ما، ہم اس کو کھینچ رہے ہیں کیونکہ میم کے ساتھ جو ہے وہ الف ہے لیکن فا کے ساتھ الف نہیں ہے، فا کے ساتھ حمزہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم الگ پڑھیں گے، فا کو ہم الگ پڑھیں گے، حمزہ کو الگ پڑھیں گے۔ فا اماتا، اوکے، اللہ، ہاں کو لام کے ساتھ ملائیں گے تو اللہ کے لام کو موٹا بھی کریں گے کیونکہ اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے۔ اچھا اس ورڈ کو دیکھیے، میم زیر می، حمزہ زبر آ، می آ، یہاں پر بھی یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ کیوں نہیں پڑھا جائے گا؟ ہم نے جو ہے اس الف کا کیا رول پڑھا ہے کہ اگر الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ کہلاتا ہے۔ اب یہاں پر الف سے پہلے زبر تو نہیں ہے، یہاں پر الف سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے، تو اسی لیے یہ خالی حرف ہو گیا، اس کو ہم چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے پڑھنا ہی نہیں ہے۔ تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ میم زیر می، حمزہ زبر آ، می آ، تا زبر تا، می آتا، اوکے۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر سے پڑھیے، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، یہاں پر وقف ہو رہا ہے اور بہت سے لوگ اس وقف میں بھی غلطی کرتے ہیں، ثم بعثہ ایسے ہی وقف کرتے ہیں۔ جب بھی ہم وقف کریں اور اینڈ پر گول والی ہا ہو تو آپ نے ہا کو ساکن کرنا ہے۔ یہاں پر ہم ہا کے اوپر جو پیش ہے اس کو نہیں پڑھیں گے، یہ پڑھا جائے گا ثم بعثہ، ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا؟ امید ہے آپ کو آج کا لیسن بہت اچھے سے سمجھ آ چکا ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔